بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ یہ جو قرآن.com ہے اس کو ایکسپلور کریں گے. اور یہ ویب سائٹ بہت کام کی ہے ترجمہ قرآن کے حوالے سے، اور اس پر جو کام کی ترتیب ہے اس کو دیکھیں گے کس طرح سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور کس طرح سے ہم فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر ہم سب سے پہلے جو پاپولر سرچز ہیں جو لوگوں نے بہت زیادہ سرچ کیے ہوئے ہیں قرآن.com پر، آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ ملک وغیرہ، یہ سب یہاں پر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے ہم شروع کریں انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کے ترجمے کی طرف چونکہ ہم جا رہے ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو انہوں نے کیسے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپشن ہمارا ٹرانسلیشن کا ہے، ایک ریڈنگ کا ہے، ایک سورہ انفو کا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی ہم کسی سورہ کو کھولتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سورہ انفو پہ جا کے اس کا مختصر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں اس سورت کی جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے سورت کے نام کے بارے میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے، پیریڈ آف ریویلیشن کا بتایا ہوا ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی. اس کے بعد اس کے تھیم کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اس طرح سے قرآن کریم کی جو بھی صورت ہم پڑھنا چاہیں، سب سے آسان طریقہ اس کے ذہن کو اس کے خلاصے کو اپنے ذہن میں رکھنے کا یہ ہے کہ یہ سورہ انفو ہم یہ جو آپشن ہے اس کو یوز کریں. اب سورہ فاتحہ ہے، اس کے انفو میں انہوں نے اتنا لکھا، یہ لکھا. اسی طرح اگر کوئی اور سورہ ہے تو اس کا انفو یہ دیں گے، اور انفو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو پورے جو سورہ ہے اس کا خلاصہ یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے گی، آپ اس کا خلاصہ یاد رکھ سکیں. تو جب ہمیں کسی سورت کا خلاصہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم آسانی کے ساتھ اس سورت کو آرام سے ہم یاد کر سکتے ہیں. ایک یہ ویب سائٹ ہے جو ہمارے بہت کام کی ہے، اور جس سے ہمیں انشاءاللہ قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنے میں ہمیں انشاءاللہ بہت ہیلپ ملے گی. اس کے بعد ریڈنگ ہے. اگر آپ صرف ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے. ٹرانسلیشن ہے. ٹرانسلیشن میں پھر آپ کے پاس یہ مختلف ٹرانسلیشنز ہیں، مختلف لوگوں کے ترجمے، مختلف لوگوں نے جو کام کر رکھا ہے اس کے اوپر ہے. تو جو لوگ انگریزی سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے. اور ابھی ہمارے پاس یہاں پر کیونکہ مختلف ٹرانسلیشنز ہیں، ٹرانسلیٹرز کے اعتبار سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ انہوں نے مثال کے طور پر ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کا ترجمہ یہ یہاں پہ دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو کاپی کر کے شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تفسیر کا ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اب آپ اس قرآن کی جو تفسیر ہے، جو آپ نے اپنے سامنے آیت کھول رکھی ہے، اس کی کون سی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کون سی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فی ظلال القرآن ہے، بیان القرآن ہے، اور تفسیر ابن کثیر ہے. مثال کے طور پہ ہم فی ظلال القرآن کو کھول لیتے ہیں اور یہ دیکھیں، یہ فی ظلال القرآن کا جو اس کی جو تفسیر ہے وہ ہمارے سامنے کھل گئی. اب یہاں تک پڑھنے کے بعد جب ہم نے سورہ کا خلاصہ پڑھ لیا، اس سورہ کو پڑھ لیا، بیک ٹو آیا، ہم دوبارہ واپس اس طرف آ گئے. تو اسی طرح سے آپ اپنی سیٹنگ کے حساب سے، اپنی زبان کے اعتبار سے قرآن کریم کے جو بھی آپ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، الفاظ اور معنی، اور جیسے کہ ہم نے تھوڑی سی پہلے گرامر دیکھ لی تھی، تو وہ، اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے قاری کو بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو یہ تو ایک بڑی ایک وہ تھی، ایک ویب سائٹ ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک اور ویب سائٹ جس کو میں بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور ریکمینڈ کروں گا وہ کارپس قرآن ہے. کارپس قرآن کا ہمارے پاس فائدہ یہ ہے کہ کارپس قرآن ہمیں ہر لفظ کے بارے میں جو اس کا جو گرامیٹیکل اسٹیٹس ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ بسمی کتنے الفاظ ہیں. ایک با ہے اور اسمی ہے، یہ کیسے مل کے بنا. جار مجرور آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پریفکس، پریپوزیشن اور جینیٹو میسکولن ناؤن، یہ سارا آپ کو جو گرامر ہے، سنٹیکس ہے، نحو، وہ اس کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہے. اور یہاں پہ ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے. تو جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں اور انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کارپس قرآن بہت زبردست ایک ویب سائٹ ہے. قرآن گرامر کے نام سے انہوں نے یہاں پہ ایک آپشن رکھا ہوا ہے
یہاں پہ آپ کو یہ پوری گرامر ڈسکس کر رہا ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ سنٹیکس آف نومینلس، جو جملہ اسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو جملہ اسمیہ کے حوالے سے یہ آپ کو سارا ڈسکس کر رہا ہے. اور یہ اور بھی جو ہمارے جو ایریاز ہیں گرامر کے، پارٹس آف اسپیچ آپ دیکھیں، یہ آپ کو عربی کے پارٹس آف اسپیچ دکھائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے جیسے ہم پڑھتے ہیں ناؤن، پروناؤن، پراپر ناؤن، یہ وہ اس طرح سے اس نے بتائے ہوئے ہیں. یہاں پہ اس نے ایک الگ طریقے سے بتایا ہوا ہے، اس کا عربک نیم یہاں پہ بتایا ہوا ہے. اس طرح سے ہمیں جو گرامر ہے، اگر آپ کو انگلش گرامر آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سکھا دیتا ہے. تو یہ دو ویب سائٹس ہیں جو آپ کو بہت مفید ہیں اگر آپ کو انگریزی آتی ہے اور آپ قرآن کریم کے ترجمے کو انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا، جس طرح سے ہم پڑھیں گے، جو لوگ اردو جانتے ہیں اور جن لوگوں کو اردو آسان لگتی ہے، اردو میں قرآن پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا. ان کے لیے میں کہوں گا کہ وہ اس ترجمے کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے فائق البیان فی معانی کلمات القرآن. یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے. اس کے اندر دو ترجمے ہیں، ایک لفظی ترجمہ ہے اور ایک با محاورہ اور سلیس ترجمہ ہے. اسی سے ہم انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم اس کو اسی ترجمے کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں. قرآن کے اچھا جیسے میں نے بتایا کہ جو لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ، یہ ظاہر ہے کہ مختلف ادوار میں لوگوں نے مختلف ترجمے کیے ہیں. ہر آدمی نے، ہر عالم نے اپنے زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے. تو اس زمانے میں اگر ہم ابھی آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا اگر ہم اس کو دیکھیں گے اور اس ترجمے کو دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ترجمہ اور اس کے ساتھ اس کی کچھ مختصر حواشی اور نوٹس یہ ہمیں ملتے رہیں گے اور سمجھ میں انشاءاللہ آسانی سے آتے ہیں. اب ہم اپنا پیسج شروع کرتے ہیں، قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس کی آیات 7 ہیں، اس کا رکوع 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب ہمارے پاس یہ دیکھیں، اس قرآن کے اندر دو ترجمے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک تو اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے عربی میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ قرآن ہے. اس کے بعد الحمد للہ رب اب یہ ہر لفظ کو انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے، ہر لفظ کو توڑ دیا ہے. اور پھر اس ہر لفظ کو توڑ کر علیحدہ علیحدہ لکھ کر ہر لفظ کی اس کی جو میننگ ہے، اس کے معنی ہے، وہ یہاں پر آپ کو دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جو سلیس ترجمہ ہے وہ یہ دیا گیا ہے. تو اس کے اندر جو لفظی ترجمہ ہے وہ دیکھیں، وہ شاہ رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور با محاورہ اور سلیس ترجمہ مولانا فتح محمد خان جالندری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ دو ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں اس ایک کتاب میں. اور اس کی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کو توڑ توڑ کے ہر لفظ کو الگ الگ بھی کر دیا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی کر دیا. الحمد، اب دیکھیں الحمد کا مطلب انہوں نے کیا ہے سب تعریفیں، یعنی ال کا مطلب ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں سب، حمدو کا مطلب تعریفیں. للہ، لام سے لی اس کا مطلب ہے واسطے، اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. للہ، واسطے اللہ کے. رب کا ترجمہ انہوں نے پروردگار سے کیا ہے، رب کا ترجمہ پروردگار سے کیا ہے. العالمین، عالموں کا. اب یہ العالمین جمع ہے، جمع مذکر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جمع کا لفظ ہے اور عالموں کا انہوں نے ترجمہ کر دیا. اب یہ دیکھیں، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا. تو یہ لفظی ترجمہ، یہ با محاورہ ترجمہ. ہم اگر لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں تو با محاورہ ترجمہ سمجھنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اب اس طرح کے اس میں دیکھیں کہ اس میں اردو محاورے کا لحاظ کیا گیا ہے. اگر ہم یوں کہیں سب تعریفیں واسطے اللہ کے پروردگار عالموں کا، تو اردو محاورے کے اعتبار سے یہ ہمیں اتنا اچھا نہیں لگ رہا. لیکن اگر آپ دوسرا ترجمہ دیکھیں نیچے والے ترجموں کو، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، اللہ ہی کے لائق ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. اس ترجمے کے اندر دیکھیں کہ محاورے کا خیال رکھا گیا ہے.
اسی طرح میں نے آپ سے جیسے کہ عرض کیا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر بھی محاورے کا لحاظ کیا گیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے اس کے اندر بھی محاورے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے مختلف تراجم ہیں قرآن کریم کے، میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الرحمن کا ترجمہ ہمیں پتہ چل گیا، یہ دونوں لفظ رحم سے نکلے۔ یہ ایک بڑا زبردست قرآن کریم کو سمجھنے کے اندر اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے اندر ایک بڑا اچھا ایک اصول ہے کہ ہم کسی بھی لفظ کو، جو عربی کا لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے کہ وہ نکلا کہاں سے، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ کسی حد تک سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ الرحمن کا اگر ہم مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ رحم کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ الرحیم یہ اس کا بھی جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ رحم سے ہی ہے۔ تو ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الرحمن اس وجہ سے ترجمے کے اندر بھی تھوڑا سا فرق کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک، مالک کا ترجمہ انہوں نے مالک کر دیا لفظی ترجمے میں۔ یوم کا ترجمہ روز یعنی دن، الدین جزا، مالک روز، روز جزا کا، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، انصاف کے دن کا حاکم، انصاف کے دن کا حاکم، مالکی یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، یعنی اللہ رب العزت جو تعریفیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور جو انصاف کا دن ہے اس کا مالک ہے۔ ایاکا کا ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو جی کو، نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم۔ نعبدو میں نا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، عبادت کا لفظ ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا تجھی کو عبادت کرتے ہیں ہم، وا کا مطلب ہے اور، و ایاکا تجھی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں ہم، مدد چاہتے ہیں ہم۔ تو اب یہ انہوں نے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا۔ نستعین اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اعانت یا استعانت، صحیح ہے، معاونت بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سارے الفاظ نستعینو کے قریب قریب ہیں، یہ نکلا اسی سے ہے۔ اے پروردگار، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اے پروردگار یا اللہ کا لفظ آ رہا نہیں ہے، لیکن محاورہ جو ترجمہ کیا گیا اس میں انہوں نے سب کو شامل کر دیا۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا دکھا، اہدی کا مطلب ہے دکھا، نا کا مطلب ہم، دکھا ہم کو، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط المستقیم، راہ، الصراط کا مطلب راستہ، المستقیم سیدھی، الصراط المستقیم سیدھی راہ، دکھا ہم کو راہ سیدھی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، سیدھے رستے چلا، یہ انہوں نے اس کا با محاورہ ترجمہ کر دیا۔ صراط راہ، الذین ان لوگوں کی، انعامتا انعام کی ہے تو نے، انعامتا، اب دیکھیں یہ نعمت، انعام یہاں سے نکل رہا ہے، انعامتا علیہم اوپر ان کے، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، اعلیٰ اور ہم۔ اعلیٰ کا مطلب ہم نے پڑھ لیا تھا آن، پر کو کہتے ہیں، علیہم ان پر، تو ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ اب یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ غیر المغضوب علیہم، سوا ان کے، غیر کا مطلب ہے ان کے علاوہ، علاوہ ان کے، سوا ان کے، المغضوبی جو غصہ کیا گیا ہے، یعنی جن لوگوں پر غصہ کیا ہے، اوپر ان کے، علیہم علا اور ہم، علیہم اوپر ان کے، و اور، لا کا مطلب نہ، الضالین گمراہوں کی۔ اب یہ ضالین کا مطلب گمراہ ہو گیا، یہ سارے لفظی ترجمہ ہے، اور اب ہم نے اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ دیکھا تو کیا مطلب ہوا کہ نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا کرم ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غضب
تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصراً جو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بڑی زبردست، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بڑا زبردست ترجمہ ہے، جس پر جس کے سامنے جس میں دونوں طرح کے ترجمے ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اس میں لفظی ترجمہ بھی موجود ہے اور بامحاورہ ترجمہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ لفظی ترجمے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر ہر لفظ کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے کیونکہ ہر لفظ کو توڑ کر الگ سے لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے، تو ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں یہاں پہ آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پہ ذکر کرنے کی معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے لفظ سے نکلے ہیں، رحم سے، لیکن یہاں پہ الرحمن الرحیم دو لفظ کیوں لائے گئے؟ یعنی دونوں کا مطلب رحم ہے، دونوں کا مطلب مہربانی ہے، تو دو لفظ کیوں لائے گئے؟ اور ترجمہ کرنے والوں نے دو لفظوں ایک ہی جیسے لفظوں کے دو الگ الگ ترجمے کیوں کیے؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو رحمان ہے اس کے اندر اس کی جو رحمت ہے وہ الگ طرح کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نام رحیم ہے اس کے اندر رحمت تھوڑی سی الگ طرح کی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم یوں کہیں گے کہ رحمان کے اندر وسعت زیادہ ہے، رحمان کے اندر وسعت زیادہ ہے، یعنی اس کی جو رحمت ہے وہ ایکسٹینسو ہے، رحمان کی وسیع ہے۔ اور رحیم کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، یعنی انٹینسو رحمت ہے، یعنی جس پر بھی اس کی رحمت ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ہوتی ہے اور پوری ہوتی ہے، تام ہوتی ہے۔ تو رحمان کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رحمان ایکسٹینسو ہے اور رحیم انٹینسو ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو رحمان اور رحیم کے اندر تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ رحمان سے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وہ ذات جس کی رحمت سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کافر سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کو روزی ملتی ہے، سب کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن جو رحیم ہے اس کی رحمت انٹینسو ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ تام ہے، یعنی جو مثال کے طور پہ آخرت کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں تو آخرت میں جو رحیم والی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ زیادہ غالب ہے، یعنی اس میں مسلمانوں پر وہ رحمت تام ہے، کافروں کے اعتبار سے وہ رحمت نہیں ہے، یعنی آخرت میں کافروں کو رحمت نہیں ملے گی۔ جی اچھا، اب دوسری بات جو یہاں پہ ذکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ جب پیدا کرنے والے ہیں ان کی پرورش کرنے والے ہیں اور روز جزا کے مالک ہیں، جو قیامت کا دن ہے اس کے مالک ہیں، اس کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایک تو پہلے یہ بات کر دی کہ اللہ رحمت والے ہیں، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن کے بھی مالک ہیں؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رب العالمین ہے، رب العالمین کا تعلق صرف اس دنیا سے نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر رحمت ہو گئی یا اس دنیا کے وہ رب ہو گئے، اس دنیا کے جتنے کام ہیں جتنے امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، بلکہ مالک یوم الدین سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، رب العالمین سارے جہانوں کا، جو آخرت سے پہلے کے اگر جہان ہے، جو آخرت سے پہلے کی چیزیں ہیں، اور مالک یوم الدین سے یہ بات واضح کر دی کہ جس دن سب لوگوں کی عارضی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی اور اس دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس دن کی بھی بادشاہت ہے، اس دن کا بھی وہ حاکم ہے، اس دن کا بھی وہ مالک ہے۔ اور پھر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر سمجھائی کہ جس سے بھی عبادت کی بات ہو یا کسی سے کوئی چیز مانگنے کی بات ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو اس دنیا کے اندر روزی پہنچاتے ہیں،
اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے جن کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے، جن کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، مغضوب علیہم والضالین، اور کہا کہ اور بلکہ 3 طرح کے، ایک انعمت علیہم، ایک غیر المغضوب علیہم، اور ایک والضالین۔ جو 2 ہیں مغضوب علیہم والضالین، جو لوگ جن پر غصہ کیا گیا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، یعنی ہم سے کہا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، اور جن لوگوں پر انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ان کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو یہ مختصر اس صورت کا آپ کے سامنے میں نے مفہوم بیان کر دیا۔ اس طرح سے انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ان اسباب کو کرتے رہیں گے۔ یہ 2 جو میں نے ویب سائٹس آپ کے سامنے ذکر کی، قرآن.com اور کارپس قرآن، یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر زیادہ مفید ہیں جو قرآن کریم کو انگریزی زبان کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے انگریزی میں آسان ہے، اور جو لوگ اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے میں نے یہ ترجمہ رکھ دیا۔ یہ میں انشاءاللہ ابھی گروپ پہ بھی اس کو سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ ترجمہ انشاءاللہ اگر ہم اس کو دیکھتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے آہستہ آہستہ، تو جو ہمارے پاس جو مفردات ہیں قرآن کریم کے، وہ بھی ہمیں یاد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ تو